کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ تحفظ نموس صحابہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اس آواز کو بلند کرنا بھی ضروری ہے کہ اہل فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ حضرات گرامی، فلسطین کے ساتھ ہمارا تعلق دو نسبتوں کے ساتھ ہے۔ پہلی نسبت مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے، اور دوسری نسبت فلسطین کے رہنے والا ہر مسلمان ہمارا ایسے بھائی ہے جیسے پاکستان کے رہنے والے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ذرا مل کر کے بولیے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ حضرات، اتنے کمزور رشتے کی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ ابھی استاد محترم کا بیان شروع ہو جائے گا۔ سارے ذرا مل کر کے، کوئی آواز خاموش نہیں ہونی چاہیے، کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، با آواز بلند آپ نے اس بات کا اعلان کرنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم مجبور بھی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم دور بھی ہیں، لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی محبت کے لیے ہم تن من دھن اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مل کر کے بولیے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اور ہمارا یہ رشتہ کب تک قائم اور دائم رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، میں بڑے اختصار سے مسجد اقصی بیت المقدس کی عظمت شان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیت المقدس کون سا اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر، جہاں کی نبی علیہ السلام کو سیر کرائی گئی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، میں عتیم میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس ملائکہ آئے، آ کر کے مجھے اٹھا کر کے مجھے براق پہ سوار کیا گیا، مجھے بیت المقدس لے گئے۔ جب میں بیت المقدس میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں وہاں پہ کتاریں بنا کر کے، صفیں بنا کر کے، صفوں میں کتاریں بنا کر کے اللہ کے انبیاء موجود ہیں۔ میں نے سوال کیا جبریل امین سے، جبریل یہ کیوں جمع ہے؟ اللہ کے رسول آپ ان کو جماعت کروائیے، یہ آپ کی نماز، آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے یہ جمع ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر کیوں نہ کہہ جاؤں، بیت المقدس وہ اللہ تعالیٰ کا عظیم گھر اس دنیا میں قبلہ اول، جہاں پہ میرے پیغمبر نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو جماعت کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آ کر کے میرے پیغمبر نے مکے والوں کے سامنے واقعہ معراج بیان کیا۔ میں ایک رات میں بیت اللہ سے چلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، مجھے جنت دکھائی گئی، جہنم کے ہولناک مناظر دکھائے گئے، سارا کچھ دیکھ کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں واپس آ گیا ہوں۔ حضرات گرامی یہ مکے والے میرے نبی سے سوال کرنے لگے، اللہ کے رسول بیت اللہ سے بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہے، آپ ایک رات میں کیسے گئے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں گیا ہوں، کہنے لگے آسمانوں پہ ہم گئے نہیں، بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہو، بتلائیے بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کے روشن دان کتنے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا، اس سے زیادہ پریشان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو دوبارہ نازل فرمایا، جبریل میرے پیغمبر کے پاس آئے، آ کر کے سوال کرنے لگے محبوب جی کیوں پریشان ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبریل رات لے گئے تھے، اب یہ روشن دان کھڑکیاں دروازوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبریل امین فرمانے لگے محبوب جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مالک نے حکم ارشاد فرما دیا سارے پردے ہٹا کر کے بیت المقدس میرے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے۔ حضرات گرامی پھر میں کیوں نہ اس طرح کی عقیدت کا اظہار کر جاؤں، بیت المقدس جسے آج آزاد کروانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے پیغمبر بیت المقدس گئے، دوسری مرتبہ بیت المقدس آپ میرے محمد کے پاس آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات گرامی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے آؤں، توجہ فرمائیے مختلف اوقات میں بیت المقدس پہ قبضہ ہوتا رہا، بیت المقدس کو مسلمان آزاد کرواتے رہے، میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر کا دور آیا، عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا، جاؤ بیت المقدس کو آزاد کروا کر کے لاؤ۔ میرے پیغمبر کے غلام جاتے ہیں جہاد کے لیے، بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے، جب میرے پیغمبر کے غلام گئے، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں سے سامنا ہوا، انہوں نے کہا لڑنے کی لوڑ نہیں، ہمارے ساتھ قتال کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کیجئے اپنے امیر المومنین کو بلائیے، ہم نے تورات اور انجیل میں ان کی نشانیاں پڑھی ہیں، اگر وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہم بغیر لڑائی کے چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ امیر عمر کو خط لکھا گیا، امیر المومنین آئیے بیت المقدس کے آزاد ہونے کا وقت ہو گیا، امیر المومنین چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ ہوگا آپ بھی سوچتے ہوں گے، پہلا مدینے سے بڑا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، کتنا بڑا قافلہ ہوگا۔ حضرات گرامی ایک امیر عمر ہے، دوسرے میرے عمر کے غلام ہیں، صرف ایک سواری ہے، کبھی عمر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی غلام سوار ہو جاتا ہے، کبھی میرے عمر کی باری کبھی غلام کی باری، چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، حضرات صحابہ کرام ابو عبیدہ بن جراح دیگر پیغمبر کے صحابہ کرام نے آگے سے استقبال کیا، استقبال کرنے والے کیا دیکھتے ہیں، میرے عمر نے جو پوشاک پہنی ہوئی ہے اس پہ 14 ٹاکیاں 14 پیوند لگے ہیں، انہوں نے کہا
اے عمر اس طرح کیجئے، یہ نئی پوشاک ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے، بڑے بڑے پادریوں سے ملاقات ہے، نئی پوشاک پہن لیجئے۔ میرے عمر کیا فرماتے ہیں، مجھے نئی پوشاک کی ضرورت نہیں، میں پرانے لباس میں ان پادریوں سے ملوں گا۔ عزت اللہ نے لباس میں نہیں رکھی، عزت اللہ نے رکھی ہے تو میرے محمد کے دین اسلام میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر عمر جاتے ہیں، کیسا منظر ہے، غلام کے سوار ہونے کی باری ہے، میرے عمر پیدل چل رہے ہیں، پھٹا پرانا لباس 14 پابند لگے ہوئے۔ حضرات گرامی جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، عیسائی پادریوں نے تورات اور انجیل نکال لی، پیغمبر کے یار کی، پیغمبر کے صحابی کی عظمت پڑی، پیغمبر کا ایک غلام بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے آئے گا، اس کے کپڑوں پہ 14 ٹاکیاں 14 پابند لگے ہوں گے۔ حضرات گرامی جب انہوں نے یہ نشانی دیکھی، کہنے لگے لڑائی کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ جنگ کی ضرورت نہیں، یہ چابیاں تمہارے حوالے، بیت المقدس تمہارے حوالے، صرف بیت المقدس ہی تمہارے حوالے نہیں، بلکہ ہم بھی کلمہ پڑھ کے سونے محمد کے غلام بن چکے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پھر بیت المقدس انتظار کر رہے ہیں، کوئی میرے عمر کا غلام بن کر کے آنے والا ہے، کوئی جناب سیدنا امیر معاویہ کا غلام بن کر کے آنے والا ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی کی یلغار بن کر کے آنے والا۔ ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، مسجد اقصی دیکھتی ہے رستہ تیرا، او کراچی والو تمہارا رستہ بھی دیکھ رہی ہے، پاکستان کے حکمرانوں تمہارا رستہ بھی دیکھ رہی ہے، عرب کے حکمرانوں تمہارا رستہ بھی دیکھ رہی ہے۔ حضرات گرامی ہم کمزور تو ہیں، مجبور تو ہیں، دور تو ہیں، لیکن جب موقع ملا آج ہمارے حکمران اعلان کریں، ہم آوازیں بلند کرتے جائیں گے، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ حضرات بات ختم ہوگی، مل کر کے کہے لبیک یا، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے لبیک یا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، اسرائیل کا صرف ایک اعلان، مل کر کے بولیے فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اللہ ہمیں یہ رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔